السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 109۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عمر بن الخطاب، تو فرماتے ہیں کہ سب سے افضل انسان حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ابن خطاب ہیں، یعنی عمر ابن خطاب ابن نفیل ابن عبد العزہ ابن ریاح ابن عبداللہ ابن قرط ابن زراح ابن عدی ابن کعب القرشی العدوی، تو وهو الفاروق، تو حضرت عمر ابن خطاب یہ فاروق ہیں، جیسے کہ ایک نسخے میں ہے بھی هو الفاروق۔ آئے فاروق کا مطلب المبالغ فی الفرق بین الحق والباطل، یعنی کہ حق و باطل کے درمیان جو ہے بہت زیادہ فرق کرنے والے، یعنی مبالغے کے ساتھ جو ہے فرق کرنے والے ہیں، تو اس لیے فاروق ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ان الحق یجری علی لسان عمر، بے شک حق جو ہے حضرت عمر کی زبان پر جاری ہوتا ہے، ہاں یعنی حضرت عمر کی زبان پر ہی حق بولتا ہے۔ او بین المنافق والموافق، یا فاروق کا مطلب یہ ہے کہ منافق اور موافق کے درمیان فرق کر دیتے ہیں کہ کون منافق ہے اور کون موافق اسلام ہے۔ لما نزل فی حقہ تعالی، کیونکہ حضرت عمر کے حق میں تو یہ نازل ہوا ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا تمہیں نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو وہ یعنی جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر کہ جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے، تو کیا تم انہیں نہیں دیکھا؟ تو حضرت عمر جیسے حضرات کے حق میں یہ نازل ہوئی کہ ایمان والوں کے بارے میں۔ وقد اجمعوا علی فضیلتہ و حقیقت خلافتہ، اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے افضل ہونے پر اور ان کے خلافت کے حق ہونے پر وہ اجماع ہے۔ وقصۃ قتل عمر و کہہ رہے حضرت عمر کے قتل کا قصہ اور جو مشاورت کا معاملہ تھا کہ مشورہ 6 لوگوں پر چھوڑ دیا تھا، اور حضرت عثمان کے لیے بیعت کا معاملہ کہ ان 6 میں سے جو ہے ہر ایک نے دوسرے کو سونپ دیا تھا، 3 ہو گئے، تو ان 3 میں سے حضرت عثمان کو چن لیا گیا، تو حضرت عثمان کے لیے بیعت کا معاملہ یہ تمام صحیح بخاری میں اپنی طوالت کے ساتھ ذکر ہے۔ ثم عثمان بن عفان، پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان ابن عفان کی ذات ہے کہ جو ابن عاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی قرشی اموی ہیں، اور حضرت عثمان کی ذات وہ ہے ہوا ذو النورین، یہ 2 نور والے ہیں، جیسے ایک نسخے میں ہے بھی کہ ہوا ذو النورین۔ کہ ذو النورین کیوں؟ لأنہ تزوج بنتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کے 2 شہزادیوں سے انہوں نے نکاح کیا تھا۔ وقال علیہ السلام، اور حضور نے یہ بھی فرمایا لو کانت لی اخری لا زوجتھا ایاہ، کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی اگر ہوتی، یعنی جس کا نکاح نہیں ہوا ہوتا، تو میں اس کا نکاح عثمان سے ہی کر دیتا۔ ویقال، وہ کہا جاتا ہے کہ لم یجمع بین بنتی نبی من لدن آدم علیہ السلام الی قیام الساعۃ الا عثمان رضی اللہ عنہ، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نبی کی 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان کے علاوہ کسی نے جمع نہیں کیا، نبی کے 2 شہزادیوں کو حضرت عثمان کے نکاح میں رہیں۔ وقیل انما لقب بہ، اور کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان کو اس لقب کے ساتھ ملقب اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے لیے ایک دعا کی تھی، وہ دعا جب سارا مال بارگاہ نبوی میں لے کر آ گئے تھے اور حضرت عمر آدھا، تو حضور نے دعا کی تھی، اور حضرت عثمان کے لیے 2 دعائیں کی تھیں کہ ایک تو جب انہوں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، حضور نے فرمایا عثمان نے جنت واجب کر لی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اونٹوں کے ساتھ بہت سارا مال جو ہے وہ مجاہدین کے لیے جو تیار کیا، تو حضور نے دعا فرمائی کہ عثمان نے جنت واجب کر لی، تو یہ 2 دعا والے ہو گئے، یعنی 2 نور والے۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی القرشی، اور حضرت علی یہ مرتضیٰ ہیں، یعنی ان کا لقب مرتضیٰ ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر اور حضور کے چچا زاد ہیں، والعالم فی الدرجۃ العلیٰ، اور بڑے درجے کے عالم ہیں، اور فرماتے ہیں والمعضلات التی، اور وہ گنجلک مسائل کے جن کے بارے میں صحابہ کرام نے ان سے پوچھا اور ان مسائل میں ان کے فتوے کی طرف رجوع کیا،
تو وہ مسائل بہت زیادہ مشہور ہیں، اور حضور کا یہ فرمان بھی ثابت ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر تو علی اس کا دروازہ ہیں، اور حضور کا فرمان ہے اقداکم علی، کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ اور فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کی رضا و خوشنودی ان تمام پر ہے۔ چاروں صحابہ کے فضائل جو ہے کتب حدیث میں لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو شمائل اور ان کے جو سیرتیں ہیں تو خصائص و شمائل وہ علماء کی زبانی مشہور ہیں، اور ہم نے ان کا ایک حصہ مرقات شرح مشکات میں بیان کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَوْلَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى فَضْلِيَّةِ الصِّدِّيقِ فِي مَقَامِ التَّحْقِيقِ نَسْبُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِإِمَامَةِ الْأَنَامِ مُدَّةَ مَرْضِهِ فِي اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ، سب سے بہتر دلیل کہ جس سے افضلیت صدیق پر استدلال کیا جا سکتا ہے تحقیق کے مقام میں، تو وہ دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی امامت کے لیے مقرر فرما دیا تھا اپنے مدت مرض میں، رات و دن میں حضرت ابو بکر کو مقرر فرما دیا تھا، تو یہ سب سے بہتر دلیل ہے۔ اس لیے اکابر صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر سے راضی ہو گئے ہمارے دین کے لیے، ہمارے دین کے معاملے میں، کہ نماز میں ان کو جو ہے آگے بڑھا دیا، افلا نرضاہ لدنیانا، تو کیا ہم اپنی دنیا کے لیے راضی نہ ہوں؟ کیا ہم انہیں پہلا خلیفہ نہ مانیں؟ پھر جمہور صحابہ کا اجماع اس بات پر ہے کہ حضرت ابو بکر کی تقرری خلافت کے لیے ہوئی تھی، لیکن کچھ صحابہ رہ گئے تھے، تو فرماتے ہیں متابعت غیرہم، بعد میں ان کچھ نے بھی پیروی کر لی تھی اپنے آخری معاملے میں، یعنی آخر کار وہ تمام جو ہے تمام نے بیعت کر لی تھی۔ خلاصہ میں یہ ہے کہ مسئلہ ہے کہ اگر فقہ اور نیکی میں دو شخص برابر ہوں لیکن ایک اچھا قرآن پڑھتا ہو تو پھر اسے امام بنانا چاہیے، اور اسے امام نہ بنایا تو دوسرے کو بنا دیا تو یہ برا ہے۔ ایسے اگر منصب قضاء پر جو ہے افضل کو چھوڑ کر دوسرے کو بٹھا دیا یہ برا ہے، ایسے گورنر کسی افضل کو چھوڑ کر بنا دیا یہ برا ہے۔ لیکن خلافت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر افضل کو چھوڑ کر جو ہے دوسرے کو بنا دیا تو برائی نہیں ہے، یہ جو ہے جائز ہی نہیں تھا مسلمانوں کے لیے۔ وہی فرماتے ہیں کہ خلاصہ میں ہے کہ فقہ اور صلاح نیکی میں دو شخص برابر ہوں، لیکن ان احدہما اقرأ، ایک اچھا قرآن پڑھتا ہو، مسجد نے، اہل محلہ نے جو ہے وہ دوسرے کو جو اچھا قرآن نہیں پڑھتا ہے اسے مقدم کر دیا، انہوں نے برا کیا۔ ایسی جب منصب قضاء پر کسی شخص کو مقرر کیا اور وہ اس کا اہل ہے لیکن دوسرا اس سے افضل ہے تو پھر انہوں نے برا کیا، ایسے گورنر افضل کے علاوہ بنا دیا تو یہ برا ہے۔ لیکن خلیفہ کا معاملہ ایسا ہے کہ مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خلافت کا والی افضل کے علاوہ کو بنائیں، تو وہ خلافت کا والی جو ہے افضل ہی کو بنائیں گے، یہی ان کے لیے جائز ہے، اور اگر افضل کے علاوہ کو بنا دیا تو یہ بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ ھذا فی الخلفاء خاصۃً، لیکن یہ بات خاص کر خلفاء کے بارے میں ہے، یہ خلفاء میں یہ ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَتَفْضِيلُ ابی بکر و عمر، کہ شیخین کی تفضیل یہ اتفاقی ہے اہل سنت کے درمیان۔ وَهَذَا الترتیب بین عثمان و علی هو ما علیہ اکثر اہل السنہ، اور یہ ترتیب جو ہے کہ حضرت عمر کے بعد عثمان پھر علی، تو حضرت عثمان و علی کے درمیان یہ ترتیب وہ ہے کہ جس پر اکثر اہل سنت کا جو ہے وہ مذہب ہے، اکثر اہل سنت کہتے ہیں، تمام نہیں۔ تو اتفاقی تو وہ ہے کہ شیخین کی فضیلت اتفاقی ہے، البتہ حضرت عثمان و علی کے درمیان جو ترتیب ہے تو یہ اکثر اہل سنت کا موقف ہے۔ خلاف لما روی عن بعض اہل الکوفۃ والبصرہ من عکس القضیہ، فرماتے یہ اس کے خلاف ہے کہ جو بعض اہل کوفہ و بصرہ سے اس کے خلاف مروی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عثمان پر حضرت علی کی فضیلت ہے۔ پھر جان لو کہ تمام رافضی اور اکثر معتزلہ حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں حضرت ابو بکر پر، اور حضرت امام اعظم سے مروی ہے کہ حضرت علی کی فضیلت حضرت عثمان پر ہے، تو امام اعظم سے یہ روایت ہے۔ لیکن فرماتے ہیں صحیح وہی ہے کہ جس پر یعنی جمہور اہل سنت ہیں، اور یہی امام اعظم کے قول سے ظاہر ہے، یعنی جیسا کہ ہم نے اس کو یہاں مرتب کیا ہے، جو کہ امام اعظم نے اپنے متن میں فرمایا ہے کہ پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، تو یہاں خلافت کے درجوں کے مطابق جو یہاں لکھا ہے وہی امام اعظم کا قول ظاہر ہے۔ وفی شرح العقائد علی ھذا الترتیب وجدنا السلف، شرح عقائد میں یہ ہے کہ اسی ترتیب پر ہم نے سلف کو پایا ہے کہ متقدمین حضرات یہی ترتیب بیان فرماتے تھے۔
تو علامہ تفتزانی فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَلِيلٌ هُنَالِكَ لَمَا حَكَمُوا بِذَلِكَ، تو ظاہر یہ ہے کہ اگر ان حضرات متقدمین کے پاس وہاں کوئی دلیل نہ ہوتی، اس وقت دلیل نہ ہوتی، تو پھر وہ اس پر اس کا حکم نہیں لگاتے، یعنی اس ترتیب کا وہ حکم نہیں لگاتے۔ تو فرماتے ہیں وَكَأَنَّ السَّلَفَ كانوا متوقفین فی تفضیل عثمان رضی اللہ عنہ علی علی رضی اللہ عنہ حیث جعلوا من علامات السنت والجماعت تفضیل الشیخین و محبت الختنین۔ تو فرماتے ہیں کہ اکثر سلف تو اسی ترتیب پر ہیں، یہی جو ہے جمہور کا موقف ہے، لیکن بعض سلف وہی کوفہ و بصرہ وغیرہ کہ بعض سلف جو ہے وہ توقف کرتے تھے حضرت عثمان کی حضرت علی پر فضیلت، تو اس میں جو ہے وہ توقف کرتے تھے، اسی وجہ سے یعنی علامات اہل سنت وہ تفضیل شیخین کو قرار دیا اور وہاں محبت ختنین کو، اس لیے وہ توقف کرتے تھے نا کہ حضرت عثمان اور علی میں کون افضل ہے، تو یہاں پر یہ نہیں کہی کہ حضرت عثمان کی حضرت علی پر فضیلت یہ جو ہے علامت ہو، بلکہ محبت ختنین۔ وہ فرماتے ہیں کہ توقف کرتے تھے وَكَأَنَّ السَّلَفَ، گویا بعض سلف جو ہے توقف کرتے تھے حیث جعلوا من علامات السنت والجماعت، کیونکہ اہل سنت و جماعت کی علامت انہوں نے علامتوں میں سے تفضیل شیخین اور محبت ختنین کو قرار دیا۔ اب فرماتے ہیں والانصاف، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ان ارید بالافضلیت کثرت الثواب فللتوقف جہۃ، تو دیکھیں بعض سلف توقف کرتے تھے نا، تو علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ افضلیت سے مراد اگر کثرت ثواب ہو کہ حضرت عثمان افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں، تو اگر اس افضلیت سے مراد کثرت ثواب ہو تو پھر کس کے ثواب زیادہ ہیں، تو یہ تو جو ہے اللہ کے یہاں جو ہے اس کا علم ہے، اور بندے کو اس کا علم نہیں ہے کہ کس کو کتنا ثواب ملا ہے، کیونکہ عمل کی ثواب عمل کا الگ الگ ہے کہ اس میں اتنا ثواب اس میں اتنا ثواب، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کثرت ثواب مراد ہو تو پھر توقف کی جہت ہے کہ اب بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر افضلیت سے مراد کثرت فضائل ہے تو پھر اب یہاں پر توقف کی وجہ نہیں ہے، بلکہ فضائل کثرت سے تو حضرت علی کے وارد ہیں، اور حضرت علی کے فضائل کثرت سے اس لیے وارد ہوئے، اس کی وجہ یہ رہی کہ فضائل تو سب کے ہیں، لیکن جب حضرت علی کے دور میں یعنی دور صحابہ میں جب خارجی اور رافضی فتنے نے سر اٹھایا تو وہاں پر رافضی تو جو ہے محبت کرتے تھے، یعنی انتہائی درجے کی محبت کرتے، لیکن خارجی وہ گستاخی کرتے تھے، تو یہ خارجی لوگ جب طعن و تشنیع کرتے تھے حضرت علی کی ذات پر، تو پھر ان کے فضائل علماء نے بیان کرنے شروع کر دیے، اہل سنت کے علماء نے، اس لیے ان کے فضائل کا ورود بکثرت ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان اریدہ بالافضلیت، انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر افضلیت سے مراد کثرت ثواب ہو فللتوقف جہۃ، تو بعض جو سلف توقف کرتے ہیں تو توقف کی اب تو جہت ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ كَثْرَةُ مَا يَعُدُّهُ ذَوُو الْعُقُولِ مِنَ الْفَضَائِلِ، اور فرماتے ہیں اگر مراد ان فضائل کی کثرت ہو، ماں کا بیان ہے من الفضائل، ان فضائل کی کثرت مراد ہو کہ جن کو عقل والے جو ہے شمار کرتے ہیں، جن کو فضیلت شمار کرتے ہیں، فلا، تو توقف کی اب جہت نہیں ہے، بلکہ اب تو حضرت علی کے فضائل زیادہ ہیں، تو پھر وہی افضل ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَمُرَادُهُ بِالْأَفْضَلِيَّةِ، افضلیت عثمان علی علی رضی اللہ عنہ، اور افضلیت سے جو مراد ہے نا یہاں پر کہ بعض سلف جو ہے وہ توقف کرتے تھے حضرت عثمان کی حضرت علی پر فضیلت میں توقف کرتے تھے، تو یہاں پر صرف اسی میں توقف کرتے تھے، بس ان دونوں حضرات، اور باقی جو ہے چاروں کے اندر، تو چاروں میں تو حضرت ابو بکر کو تو تمام مانتے ہی تھے، تو بعض کا توقف کا تعلق صرف جو ہے حضرت عثمان اور علی سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ مرادہ بالافضلیت، اور افضلیت سے مراد یعنی ان کی جو بعض جو توقف کرتے تھے تو ان کی مراد افضلیت سے حضرت عثمان کی حضرت علی پر فضیلت، اس افضلیت میں توقف تھا بقرینۃ ما قبلہ، کیونکہ ما قبل کا قرینہ جو بتا رہا ہے، یعنی وہ قرینہ کیا ہے،
من ذکر توقف کہ توقف کا جو ذکر ہوا یعنی کہ انہی کے درمیان توقف تھا، تو ان کے درمیان جو توقف کا ذکر ہوا اس ما قبل کے قرینے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس افضلیت میں جو ہے توقف کیا ہے۔ لل افضلیت و بین الاربعۃ، تو افضلیت سے مراد یہاں پر جو توقف والا ہے وہ چاروں کے درمیان افضلیت وہ مراد نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چاروں کے درمیان جو افضلیت ہے یہ جو ہے مراد نہیں ہے، جیسا کہ اکثر محشین نے جو ہے یہی سمجھا ہے، یعنی حیث قال بعضهم، کیونکہ اکثر محشین نے جو ہے یہی سمجھ لیا ہے کہ چاروں کے درمیان افضلیت میں توقف ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ بعض محشی کا تو یہ کہنا ہے بعد قولہ فلا، علامہ تفتزانی کا قول جو ہے نا فلا، تو توقف کی جہت نہیں ہے، تو اس کا مطلب توقف نہیں ہے تو کون افضل ہے؟ حضرت علی افضل ہے نا۔ تو اب علامہ تفتزانی کے قول فلا کے بعد بعض محشی نے یہ حاشیہ لگا کر کہہ دیا کہ لِأَنَّ فَضَائِلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، تو دیکھیے ضمیر جمع کے لیے آئے، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یعنی توقف کی کوئی جہت نہیں ہے، تو اس پر حاشیہ لگا دیا کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے فضائل یعنی کانت معلومتاً لأہل زمانہ ہی، ان کے زمانے والوں کو معلوم تھے، وقد نقل الیہم سیرہم و کمالاتہم، اور ہماری طرف جو ہے ان کی سیرتیں اور کمالات منقول ہوئے، فلم یکن للتوقف بعد ذلک وجہ سوى المکابرۃ و تکذیب العقل فیما یحکم ببداہتہ، تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہماری طرف سیرت اور ان کی کمالات جو منقول ہوئے، تو اب توقف کی اس کے بعد جو ہے کوئی وجہ نہیں ہے سوائے مکابرہ اور عقل کو جھٹلانے کے، کہ اس میں کہ جس میں عقل بداہت کا فیصلہ کرتی ہے تو اس میں تو وہ مکابرہ اور عقل کو جھٹلانا ہوگا، اس لیے کہ جب کثرت سے فضائل حضرت علی کے وارد ہیں تو پھر حضرت علی ہی افضل ہوئے، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب توقف کی وجہ نہیں ہے اور حضرت علی سب سے افضل ہوں۔ کہتے ہیں والمنقول عن بعض المتاخرین، اور بعض متاخرین سے منقول یہ ہے کہ انہ لا جزم بالافضلیت بہذا المعنی ایضا، کہ اس معنی کر بھی افضلیت پر جو ہے یہ یقین نہیں ہو سکتا، کہ علامہ تفتزانی نے جو یہ کہہ دیا کہ کثرت فضائل اگر مراد ہوں تب توقف کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں، کیونکہ حضرت علی کے فضائل زیادہ ہیں، تو بعض متاخرین سے یہ منقول ہوا کہ یہ کثرت فضائل کے اعتبار سے بھی افضلیت پر یقین نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کثرت فضائل ایک کے زیادہ ہوں لیکن دوسرے کے پاس ایک ہی فضیلت وہ سب پر بھاری ہو، تو حضرت عثمان کے پاس ایک فضیلت کے ذوالنورین ہیں، دو شہزادیاں جو ہے حضور کے ان کے نکاح میں ہیں، یہ سب سے بڑی افضلیت ہے، اور پھر کتنی ان کے جو ہے حضور نے دو دعائیں دیں دو موقعوں پر، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس معنی کر بھی افضلیت پر جزم نہیں ہو سکتا، اضمام فضیلت تربا لأحدہم الا ولغیرہ مشارکۃ فیہا، تو فرماتے ہیں کیونکہ جو بھی فضیلت کسی ایک کے لیے مروی ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کی اس میں شرکت ہو سکتی ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کے لیے جو مروی ہو دوسرا بھی اس میں شریک ہو، وبتقدیر اختصاصها بہ حقیقتاً فقد یوجد لغیرہ ایضا اختصاصہ بغیرہا، تو فرماتے ہیں کہ اور اس فضیلت کا خاص ہونا یعنی ایک کے ساتھ، تو فضیلت کی تخصیص ایک کے ساتھ حقیقت میں، یعنی یہ اس تو حقیقتاً فضیلت کی تخصیص ایک کے ساتھ ماننے کی وجہ سے دوسرے کے لیے بھی جو ہے وہ دوسری فضیلت کے ساتھ اس کی تخصیص پائی جا سکتی ہے، کہ ایک فضیلت کے ساتھ اگر یعنی ایک کی تخصیص ہے تو اس کے علاوہ دوسری فضیلت دوسرے کے لیے بھی تو ہے، تو وہ فرماتے ہیں علی انہ یمکن ان یکون فضیلۃ واحدۃ ارجح من فضائل کثیرۃ، اور فرماتے ہیں مزید یہ کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کثرت فضائل اگر ہوں تو توقف کی جہت نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک فضیلت کسی کے لیے مروی ہے تو دوسرے کی اس میں شرکت ہو سکتی ہے، اور چاہے مان بھی لو کہ وہ انہی کے ساتھ خاص ہے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے دوسری فضیلت خاص ہو، اور پھر مزید برآں یہ بات ہے کہ ایک کثرت فضائل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایک فضیلت ایسی ہو سکتی ہے جو سارے سے افضل ہو، وہ فرماتے ہیں مزید یہ کہ ممکن ہے کہ ایک فضیلت جو ہے ارجح من فضائل کثیرۃ، بہت سی کثیر یعنی فضیلتوں سے راجح ہو، اب اس کی ترجیح یا تو اس وجہ ہے کہ لشرفہا فی نفسہا، یا تو وہ خود
یعنی فی نفسی مشرف ہے یا اس کی مقدار زیادہ ہے، جیسے یادخو فی نفسی مشرف ہے کہ مقدار زیادہ ہے، کہ حضرت علی کے نکاح میں ایک شہزادی ہیں تو ان کے نکاح میں 2 شہزادی ہیں تو مقدار زیادہ ہو۔ اور فرماتے ہیں یہ تو کچھ متاخرین کی بات ہو گئی، لیکن ایک محشی نے یہ بھی کہا ہے کہ علامہ تفتزانی نے فرمایا فلا، تو توقف کی کوئی جہت نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا فلا جہت للتوقف، کہ اب توقف کی کوئی جہت نہیں ہے بلکہ یقین ہی واجب ہے کہ حضرت علی کو افضل مانا جائے۔ تو یہ حاشیہ لگا دیا، بعض نے کہا کہ توقف کی کوئی جہت نہیں ہے، بل یجب ان یجزم بافضلیت علی رضی اللہ عنہ، کہ بلکہ اب تو ضروری ہے حضرت علی کی افضلیت پر جزم کیا جانا واجب ہے، اذ قد تواتر فی حقہ ما يدل علی عموم مناقبہ ووفور فضائلہ واتصافہ بالکمالات واختصاصہ بالکرامات۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ حضرت علی کے حق میں تواتر کے ساتھ وہ فضائل وارد ہیں کہ جو ان کے عام مناقب اور کثرت فضائل اور کمالات سے متصف کرامات کے ساتھ اختصاص پر جو ہے دلالت کرتی ہیں، ھذا هو المفہوم۔ تو فرماتے ہیں امام علامہ تفتزانی جو لائے ہیں فلا، تو توقف کی کوئی جہت نہ، تو وہ یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں اب توقف مت کرو، حضرت علی کو افضل مانو۔ فرماتے ہیں یہی بات سمجھی جائے رہی ہے علامہ تفتزانی کے کلام کو لانے سے، ولذا قیل، اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔ تو اب یہی بات سمجھ میں آئی حضرت علامہ تفتزانی کے کلام کے لانے سے، تو فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہہ دیا گیا ان کے بارے میں فیہ رائحۃ من الرفض، کہ انہوں نے ایسی بات کہی علامہ تفتزانی نے کہ ان کے اندر جو ہے رفض کی جو ہے بو ہے، کہ یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کثرت فضائل مراد ہو تو توقف کی کوئی جہت نہیں ہے، کثرت ثواب ہو تو توقف سمجھ میں آتا ہے، لیکن علامہ تفتزانی کو یہ کہنا کہ ان میں رفض کی جو ہے بو ہے، تو فرماتے ہیں لاکنہ فریۃ بلا مریۃ، لیکن یہ بغیر کسی شک کے ان پر الزام اور یہ افطرا ہے، اذ کثرت فضائل علی رضی اللہ عنہ وکمالاتہ العلیٰ وتواتر النقل فیہ معنی بحیث لا یمکن لأحد انکارہ۔ فرماتے ہیں کیونکہ کثرت حضرت علی کے فضائل کا کثیر ہونا، ان کے بلند کمالات کا ہونا اور ان کے بارے میں جو ہے نقل کا مانند متواتر ہونا اس طریقے پر ہے، یہ ہو گیا اتنا مبتدا، معنن ان کے بارے میں تواتر نقل ہونا، بلند کمالات ہونا اور کثرت فضائل ہونا، یہ مبتدا ہو گیا، بحیث لا یمکن، اس طریقے پر ہیں، اس حیثیت سے ہیں کہ کسی کے لیے ان کا انکار ممکن نہیں ہے، کہ ہر ایک جانتا ہے کہ حضرت علی کے فضائل زیادہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر انہوں نے ایسی بات کہتی ہے کہ حضرت علی کے فضائل ہیں تو علامہ تفتزانی پر رفض کا الزام لگانا یہ کیسی جو ہے بات ہو سکتی ہے، وَلَوْ كَانَ هَذَا رَفْضًا وَتَرْكًا لِلسُّنَّةِ، تو فرماتے ہیں اگر یہی بات جو ہے رفض اور ترک سنت جو ہے یہ ہو تو پھر تو اہل روایت و درایت میں سے کوئی بھی بالکل بھی سنی نہیں پایا جائے گا، فَإِيَّاكَ وَالتَّعَصُّبَ فِي الدِّينِ وَالتَّجَنُّبَ عَنِ الْحَقِّ الْيَقِينِ، تو پھر دین میں تم تعصب کرنے سے اور حق الیقین سے تو یہ حق الیقین سے جو ہے پہلو تہی ہے۔ فرمایا